ہوئے ہم آگے بڑھیں گے. مجھے پوری امید ہے کہ اگر ہمارے دلوں میں خلوص ہوا تو عوام میں ہماری آواز کو، ہماری سوچ کو، ہمارے ایجنڈے کو پذیرائی ملے گی. انشاءاللہ بھرپور تعاون جو ہے وہ ہمیں ملتا رہے گا. ہم جانتے ہیں کہ اس قوم کا بہت استحصال ہوا ہے. نہروں کے مختلف صورتوں میں اس کو کیا کیا گیا، یعنی اس کو گمراہ کرنے کی کوشش کی گئی. میں پورے طریقے سے پارٹی کے ایجنڈے کو آگے بڑھانے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا. جس حد تک اپنے ساتھیوں سے مل کے انشاءاللہ جس حد تک ہم سے ہوا انشاءاللہ ہم آگے بڑھیں گے. تو یہی اظہار کرنے کے لیے میں نے آپ کو یہاں پہ تکلیف دی. بس کی ہے گمراہ کن بات ہے یہ. میں 96 میں نیشنل کانفرنس میں آیا. اس وقت وہاں کے عوام نے مجھے بھیجا تھا. نیشنل کانفرنس کو جب یہ لگا کہ یہ وہاں پہ یعنی پوری کمانڈ وہاں کے عوام کی جو رائے ہے اس کے پاس ہے وہ، تو انہوں نے مجھے یہاں سے اٹھایا لے گئے. میں نے مشورہ کیا اپنے ساتھیوں سے، انہوں نے بھی ہاں میں سر ہلا دیا. تو ہم اس وقت جوائن ہو گئے. 3 الیکشنز میں نے لڑے، 4 الیکشن لڑے ہیں کل. 4 میں سے 3 میں نے جیتے ہیں. 4واں الیکشن میرے نیشنل کانفرنس کے ٹکٹ پہ لڑے ہیں. تو اس کے بعد میں کسی پارٹی میں نہیں گیا ہوں، نہ کسی پارٹی کو میں نے جوائن کیا اس وقت تک. ایکچولی آپ نے میرا سوال آدھا ہی سنا. ہاں، پہلی بات یہ ہے کہ نیشنل کانفرنس نے خود مجھے نکالا. وجہ اس کی یہ ہے کہ ہماری نئی قیادت جو ہے یہ بڑا آزاد طبیعت انسان ہے. ہماری طبیعتوں کے اندر کافی اختلاف پیدا ہوئے ہیں، بہت اختلاف ہیں. کچھ باتیں ایسی ہیں جن کا ہم اظہار کر سکتے ہیں، کچھ ایسی بھی ہیں جن کا اظہار نہیں ہو سکتا اور کرنا بھی نہیں چاہیے. لیکن ان کا ایک اپنی سوچ ہے، ان کا ایک اپنا ڈھنگ ہے، وہ پارٹی کو اپنے ڈھنگ سے چلانا چاہتے ہیں. مجھے پارٹی کے کئی سینئرز لیڈرز جو ہیں انہوں نے یہ بتایا مجھے کہ بھائی ابھی تو آپ کی باری ہے، ہماری بھی آنے والی ہے. یعنی یہ آہستہ آہستہ پرانے جو ہے جتنا بھی اس کو یہ کہتے ہیں کہ یہ سب کا سب یہ جو کوڑا کرکٹ بولتے ہیں، ان کا وہ جو ہے وہ ایک اسپوکس پرسن وہ بھی یہ کہتا ہے کہ بھئی یہ سب کچھ ہم نے کیا کر دیا ہے. میں نے چھوڑا نہیں. یہ خود انہوں نے میری ممبرشپ کینسل کی ہے صرف اس بیس پہ کہ پچھلی بار جب ہم نے کینڈیڈیٹس کا وہاں پہ کیا کیا، مقابلہ کیا کہ بھئی کون سا کینڈیڈیٹ ہمارے علاقے کے لیے بہتر ہے، شرافت کس میں ہے، دیانت کس میں ہے، امانت کس میں ہے، کردار کس کا صاف ہے. یہ سب سوچ کے سب نے کہا کہ بھائی فلاں کینڈیڈیٹ جو ہے اس کی طرف ہمارا رجحان ہے، تو ہم نے اس کی کیا کر دی. میں اس کے کسی جلسے میں نہیں گیا. ایک بار وہ لوگ آئے، گھر سے مجھے نکالا، ہاتھ ڈالے، باہر تک لیا. بدقسمتی سے وہ تھا کس کے ساتھ، پیپلز کانفرنس کا وہ کینڈیڈیٹ تھا، لیکن ایک بہترین انسان تھا. ہم نے اس کو میری جو یہ بھی کینڈیڈیٹس ہیں، میں نے سب لوگوں کو وہاں پہ بلایا. میری ابھی وہ تقریریں موجود ہیں. میں نے ان سے کہا کہ ان سب میں سے بہتر کینڈیڈیٹ ہمیں 2 ہیں، ان میں سے یہ نمبر 1 پہ ہے. تو لہٰذا اگر آپ میری رائے یہ ہے ذاتی رائے، تو اگر آپ پارٹی اس سے ہٹ کے ہم نے اس کی کیا کی ہے، ہمارے یہ الگ بات ہے الیکشن ریزلٹس کس طریقے سے مینیپولیٹ ہوتے ہیں، کیا ہوتا ہے ٹیلیمت اور کیا ہوتا ہے. وہاں پہ تو جتنا بھی ہمارا مذہبی طبقہ تھا سب کو یہ کہا گیا آپ کی قبرستان جا رہے ہیں، آپ کی مسجدیں جا رہی ہیں، آپ کا یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. سب کچھ ذرا ہم اس کو ہرگز نہیں ہونے دیں گے، آپ سب ہمیں کیا کر دیں.
اور پھر اس بل کا جو حشر ہوا اسمبلی میں اس کو وہاں پہ ایڈمٹ ہی نہیں ہونے دیا گیا، اس پہ ڈسکشن ہی نہیں ہونے دی. یعنی یہ ایک مذہبی جذبات ابھار کے کیا ہوا. یہاں پہ مذہبی لوگوں کو اب آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جو مذہبی سینٹیمنٹس ہیں تو وہ بہت کیا ہوتے ہیں، ہائی ہوتے ہیں. بہت ہائی ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی ہم سب کچھ چھوڑ کے اپنے لوگوں کو بھی چھوڑ کے ہم اس طرف کیا آ جاتے ہیں. تو وہ کچھ طریقے اپنا کے تو کیا کیا، جو تگڑم پہلے ہوا کرتے تھے وہ تگڑم بعد میں پھر رپیٹ کیا گیا. اور جب وقت آیا، جب وقف بل یہاں پہ کیا ہوا، ٹیبل ہوا، سپیکر صاحب نے وہاں پہ اس کو کیا کر دیا، اس پہ ڈیبیٹ ہی نہیں ہونے دیا. یعنی اس طریقے سے آج وہ لوگ اپنی انگلیاں چبا رہے ہیں کہ بھئی ہم نے کیا کیا، یہ کیا ہمارے ساتھ انہوں نے کیا کیا، دھوکہ کیا. یہ ٹھیک، یہ دھوکے کی چیزیں بہت کم چل سکتی ہیں. یہ چیزیں جب میرے سامنے بھی آتی ہیں، دوسروں کے سامنے آتی ہیں کہ بھائی سامنے کچھ بات، پیچھے سے کچھ بات، سری نگر میں کچھ بات، دلی میں کچھ بات، جموں میں الگ زبان، یہاں پہ الگ زبان، یہ چیزیں جو ہیں تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک یعنی ریزنیبل پارٹی کو، اس پارٹی کو جس کی بنیاد شیخ محمد عبداللہ شیر کشمیر نے ڈالی، اس پارٹی کا حشر یہ ہو جائے، ایک ایسی شخصیت کی ڈالی ہوئی بنیاد جس کو کشمیر کی تاریخ بھلا نہیں سکتی ہے، لیکن اس پہ اگر ایسے حربے استعمال ہو جائیں، یہاں پہ ایک بات، وہاں پہ دوسری بات، اور بھی کافی چیزیں ہوتی ہیں، اور بھی کافی یعنی یہ ہیں جہاں پہ میں مناسب سمجھتا ہوں کہ بھائی اب نبھنا جو ہے ان کے ساتھ وہ مشکل ہے ہمارا. اپنا میں نے علیحدگی اختیار کی. انہوں نے بھی کہا کہ بھائی کینسل کر دیا، کیا میری ممبرشپ جو تھی وہ کینسل کر دی. اس طریقے سے نہ میں نے پہلے کہا، نہ میں نے کوئی دل بدلی کی ہے، نہ میں اس مزاج کا آدمی ہوں. میں بڑے ستھرا مزاج رکھنے والا آدمی ہوں. انشاءاللہ میرے ماضی پہ بھی کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا ہے، نہ میرے علاقے میں، نہ میرے علاقے سے باہر. مجھے اس وقت بھی کہتے تھے کہ آپ الیکشن لڑیے جی، آپ اٹھیے، آزاد اٹھیے. میں نے کہا نہیں، بہتر ہے کہ میں چپ ہو کے کیا ہو جاؤں، بیٹھ جاؤں. میں بھی لڑ سکتا تھا الیکشن، لیکن میں نے مناسب نہیں سمجھا. اسی میں عافیت سمجھی کہ بھائی میں نے 18 سال دے دیے ہیں. لیکن اب یہ ہے کہ ایک آدمی کی زندگی کے 25 سال اگر پولیٹکس میں گزرے ہوں، ایک پارٹی میں گزرے ہوں، اور آخری وقت میں وہ پارٹی دھوکہ دے دے، ابن الوقتی کا مظاہرہ کرے، اور ایسے لوگوں کو ترجیح دے جو 3 پارٹیاں چھوڑ کے وہاں پہ کیا پہنچے ہیں. باقی آپ کیا کہیں گے کہ ووٹ وہاں پہ رشید انجینئر نے 14,000 لیا تھا وہاں سے، کرنا سے 14,000 ووٹ. کس بیس پہ لیے؟ ہر ایک آدمی یہ سمجھتا تھا کہ یہ مظلوم ہو چکا ہے، اس کی کیا کرنی ہم نے. لیکن بعد میں جب اس کا کینڈیڈیٹ دوسرے الیکشن میں آیا تو 3,000 پہ کیا ہو گیا، بیٹھ گیا. جذبات کے یہ ووٹ جو اس وقت دیا ہے انہوں نے، یہ تو وقف بل کے لیے کیا دیا لوگوں نے. وہاں کے لوگ جو ہیں وہ مذہبی مزاج رکھنے والے لوگ ہیں. وہ تو وہاں کی بات نہیں تھی، وہ پورے ہندوستان کے مسلمانوں کے ساتھ ایک یکجہتی کا اظہار تھا. انہوں نے کچھ فتوے بھی لیے تھے یہاں سے، جو وہاں کے ہمارے علماء کو وہ پھیلائے، اور اس طریقے سے وہاں پہ ووٹ کا حصول ہوا. کتنا وقت یہ دیگ، یہ ہنڈیا چڑھے گی چولہے پہ، دھوکے کی، فراڈ کی، فریب کی. کبھی یہ کہتے ہیں کہ ہم جب تک یوٹی ہے ہم الیکشن بھی نہیں لڑیں گے. کبھی یہ اعلان ہوتا ہے کہ نہیں، بالکل یوٹی میں ہم الیکشن نہیں لڑیں گے. اور پھر الیکشن کیا لڑتے ہیں، تاریخ کا ایک ریکارڈ بناتے ہیں. ریکارڈ وہ کشمیر جس میں ان کے دادا صاحب وزیر اعظم تھے، جس میں آرٹیکل 370 کے تحت یہاں پہ حکومتیں بنتی تھیں،
اسی کشمیر کی یوٹی کی چیف منسٹرشپ کا کلادہ انہوں نے اپنے گلے میں ڈالا. میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ بتائیے کون سا باضمیر آدمی، جب خود ہی ان کو کسی نے مجبور نہیں کیا کہ بھائی آپ کہیں کہ بھائی میں یوٹی میں الیکشن نہیں لڑوں گا، انہوں نے خود اپنی زبان سے یہ بات نکالی. پھر لڑا کیا؟ 2 ہاتھوں سے لڑا، سب کچھ اپنا کردار، اپنا گفتار، اپنا اصول سب کچھ قربان کر کے، اور آخر پہ یہ یوٹی کی چیف منسٹرشپ کا کلادہ جو ہے وہ اپنے گلے میں ڈال دیا. آپ اصول کی بات کرتے ہیں، اصول دفن ہو چکا ہے.